السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا، جیسا کہ پچھلے دنوں کے اندر علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ اور عمر صدیق حفظہ اللہ تعالیٰ کے درمیان میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا، تو ناظرین ٹھیک ہے، آپس میں جیسے گھریلو کے اندر، گھروں کے اندر ایسا مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ناظرین آپ کو بات کرتا چلو، یہ کل بھی ایک تھے اور آج بھی یہ ایک ہے۔ تو صلہ رحمی کرنے والا جو بندہ ہے، اللہ پاک وہ بڑا ہی پسند ہے، یعنی اللہ پاک اسے بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں۔ تو چلیے ہم ایسے قبل کے نبی پاک کا فرمان پڑھیں، ہم رب العالمین کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ کی معنی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو ساتھ ملاتا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتا ہے، کسی کو ساتھ ملاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی اس کو ساتھ ملاتا ہوں۔ جو کوئی ایک دوسرے کو توڑتا ہے، میں بھی اس کو توڑتا ہوں۔ تو ناظرین، صلہ رحمی ہر حال میں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، اللہ پاک اس کی عمر بھی لمبی کر دیتا ہے اور اللہ پاک اس کے رزق کے اندر بھی برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں جوڑنے کے لیے آئے، نہ کہ ہمیں توڑنے کے لیے آئے۔ اور کتنا بڑا محبوب نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جو جب آئے ہیں تو سب کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ تو چلیے ہم اس پہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہم آپ کے سامنے کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، طائف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا، تو انہوں نے پتھروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا، حتیٰ کہ جوتے اتارنے بھی مشکل ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ طائف کی وادی میں پہنچے ہیں، تو وہاں پہ مسجد کے اندر جا پہنچے ہیں۔ مسجد کے اندر انہوں نے ایسا سمجھ لیں ایک سبق امیز یعنی درس ایک رکھ دیا کہ ان لوگوں کو درس دیا جائے، جتنے بھی سامنے ہیں ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ اور واضح و نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ پہلے نمبر پہ خطبہ پڑھنے کے بعد یعنی انہوں نے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی کے بعد کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ فرمایا جو میری مجلس کے اندر قطع رحمی کرنے والا، کیا معنی؟ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں میں اس کو اٹھا رہا ہوں؟ میں اس لیے اس کو یہاں سے اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا جسے اللہ پسند نہ کرے وہ میری مجلس میں بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا، سچ میں وہ کھڑا ہو کے چلا گیا، واپس مسجد سے باہر نکل گیا۔ تو تھوڑی دیر گزری، وہ واپس آ گیا۔ واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا بات ہے؟ تو اٹھ کے چلا گیا تھا میری مجلس سے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ جو میری مجلس کے اندر قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ اسے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو میں تو اپنے ماموں کے ساتھ ناراض تھا، تو میں نے اپنے ماموں کے ساتھ صلح کی ہے، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے آیا ہوں، ان سے معافی مانگ کے آیا ہوں، ان کو مل کے آیا ہوں۔ تو ساتھ یہ بھی بات بتا دی کہ اگر مل کے آیا اللہ پاک نے آپ کے پہلے گناہوں پر معافیوں کا قلم پہ دیا، یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو ناظرین، صلہ رحمی سے کے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے کو جوڑیں گے تو آسمان پہ اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جوڑیں، نہ کہ توڑیں۔ لیکن اس معاشرے کے اندر اب کرونا کیوں ہے، بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، وائرس کیوں آ رہی ہیں، بیماریاں آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری توڑنی شروع کر دی ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ آپس میں رشتوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ توڑنا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے رشتہ داریوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق دے دے اور اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔